السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور آج کی ریسیپی ہے شامی کباب۔ جی ہاں، چکن شامی کباب بنانا سکھاؤں گی آپ کو، جو کہ مارکیٹ سے بہت ہی الگ ہیں۔ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کے کیا کیا انگریڈینٹس ہیں۔ انگریڈینٹس کو نوٹ کر لیجئے، اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا میتھڈ کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے، وہ آپ لوگ پہلے نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے ہم لوگ چنوں کی دال لیں گے اور اس کو ہم بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے۔ اس کے اوپر جو یہ جھاگ آئے گی، اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے، اس طرح سے جیسے کہ میں ریموو کر رہی ہوں۔ جب دال ہماری آدھی کچی اور آدھی پکی ہو جائے گی، تو تب آپ نے اس میں چکن ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چکن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس میں آہستہ آہستہ سارے انگریڈینٹس ڈال دینے ہیں۔ انگریڈینٹس کو ڈالنے کے بعد آپ نے اسے کک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ کک ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تو جب تک یہ کک ہوتی ہے تو پھر میں واپس آتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، تاکہ میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جی جناب، دال اور چکن ہمارا فل کک ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں جی، میں نے جو چکن کے بونز تھے وہ میں نے الگ کر لیے ہیں۔ دال ٹوٹلی کک ہو چکی ہے، اور اب اس کو ہم نے مکسر میں ڈالنا ہے۔ مکسر میں ڈالیں گے، ساتھ ساتھ ہم اپنے یہ جو ہری مرچ، ہرا دھنیا جو تھا ہم نے کٹنگ کر کے رکھا، اس کو بھی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ مکس کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ بلینڈر ہے تو بلینڈر میں کر لیجئے، چوپر ہے تو آپ چوپر میں اسے چوپ کر لیجئے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ سے میں سارے مکسچر کو چوپ لوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں اس میں لیمن جوس بھی ایڈ کروں گی۔ تقریباً 3 چمچ بڑے میں نے لیمن جوس کے لیے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں، اگر اسے چاپ کرنے کے بعد ایڈ کرنا چاہیں تو بعد میں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اب میرا پورا جو دال اور چکن کا مکسچر تھا وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اس میں میں نے ڈالے ہیں 2 انڈے، 1 بڑا چمچ میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ اور 1 بڑا چمچ ڈالا ہے کالی مرچ۔ اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں۔ آپ نے اگر ہاتھوں کی مدد سے اسے مکس نہیں کرنا، کسی کو الرجی ہوتی ہے وہ نہیں ہاتھ اس میں ڈال سکتے، تو آپ گلوز بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہی مکس کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے تمام مسالے اس میں ابزرو ہو جائیں۔ جیسے ہی یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو آپ نے اس کے شامی کباب ریڈی کر لینے ہیں۔ شامی کباب ویسے آپ کو پتہ ہے کہ راؤنڈ شیپ کے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی بھی شیپ دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ شامی کباب بنانے کے بعد آپ اسے فریز کر دیجئے۔ فریز کرنے کے بعد آپ اسے جب چاہیں آپ فرائی کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی ان کو پہلے فریز کیا، اس کے بعد میں نے اسے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال دیا۔ ابھی میں آگے چل کر آپ کو دکھاتی ہوں اپنے فریز کیے ہوئے شامی کباب۔ تو لیجیے، یہ دیکھیں جی، میں نے شامی کباب کو پہلے ایک ٹرے میں رکھا اور اسے میں نے ٹوٹلی فریز کر لیا۔ فریز کرنے کے بعد میں نے اسے ایک کنٹینر میں ڈالا اور اسے میں نے سٹور کر دیا۔ آپ اسے 6 ماہ تک بھی سٹور کر سکتے ہیں، 4 ماہ تک بھی سٹور کر سکتے ہیں، نو ایشو، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو۔ اور جب دل کرے نکالیں، چائے کے ساتھ، کھانے کے ساتھ انجوائے کریں۔ اس کو میں نے بہت ہی درمیانی آنچ پہ فرائی کیا ہے، اور وہ جو سیکرٹ ہے کہ مارکیٹ سے الگ کس طرح سے بنیں گے، وہ یہ سیکرٹ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے وداؤٹ ایگ فرائی کیا ہے۔ میں نے اس کو ایگ میں ڈپ نہیں کیا، اس کو میں نے جس طرح سے بنائے تھے اسی طرح سے ہلکی آنچ پر اس کو میں فرائی کر رہی ہوں۔ اندر سے نہایت ہی سافٹ بنیں گے اور باہر سے بہت ہی کرسپی بنیں گے، اس لیے آپ نے اس کو انڈا نہیں لگانا، انڈے کی کوٹنگ نہیں کرنی۔ بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے، اور آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔